نماز کا انجام دی ہے. اسلام لانے میں ان کو اقلیت حاصل ہے. میں تو اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. ابن مرجد کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے علی نے جنگ نہروان میں اللہ کے نیک پارسا سینکڑوں پاک باز بندوں کو قتل کیا. اپنے باقیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا. میں کہنے لگا ہاں بات تو ایسے ہی ہے. تو پھر ابن مرجد نے کہا کہ پھر کیوں نہ ہم علی سے اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ دیں. اس طرح اس نے بہلا بھلا کر زبیر کو اپنے ساتھ ملا لیا. اب تینوں بھائیاں بیعت کا وقت 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کا وقت ہے. عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے، معاویہ کو قتل کرنے کے لیے اور جناب علی کو قتل کیا. فجر کا وقت 17 رمضان کی تاریخ ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرا. اسی طرح یہ پارٹی علی کو قتل کرنے والے 17 رمضان المبارک کی نماز فجر سے پہلے مسجد میں جا کر اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس دروازے سے ہمیشہ حضرت علی اور مرتضیٰ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لایا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر سے چلے تو بڑا عجیب واقعہ ہے ذہن میں آ گیا. رستے میں کچھ بطخیں تھیں، وہ اپنی زبان میں کچھ بولی. تو حضرت علی اپنے ساتھی سے کہنے لگے معلوم ہے یہ بطخیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ جانتے ہیں جنہوں نے بات چھیڑی ہے مجھے کیا علم. آپ فرمانے لگے یہ بطخیں کہہ رہی ہیں علی آج تمہارا اس دنیا میں آخری ہے. یہ علم ہے علی المرتضیٰ. لیکن پھر قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی. فرمایا تھا کہ 2 شخص روئے زمین پر سب سے زیادہ بدبخت ہے، سب سے زیادہ شقی ہے. کون؟ ایک وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی. کیوں کہ وہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. توجہ کی تھی. وہ پیغمبر کا معجزہ تھی. بغیر ماں باپ کے پتھر سے چٹان سے نکلی تھی جس نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹی. حضور نے فرمایا وہ بھی سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. اور فرمایا علی روئے زمین پر وہ شخص بھی بڑا بدبخت ترین ہوگا جو تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے. علی کو تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا اور آپ اپنی فہم و فراست سے بھی جانتے تھے کہ ابن مرجد میرا قاتل ہے. علی ہو جانے گا. توجہ فرمائیے کہ جس کی بارگاہ میں یہ اعلان ہو کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی ہے، جسے کٹی میں چوسنے کو زبان مصطفیٰ ملی ہے، جس نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ حضور کا تھا، جسے علم نبی کائنات سے ملا ہے. کوفے کے منبر پر بیٹھ کے آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. کون ہے تاجدار حلقہ ہے، شیر خدا ہے. جب یہ سوال کیا آپ نے مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک شخص سامنے آیا، آگے کہنے لگا علی
بہت بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور بات آپ نے صرف زمینوں تک محدود نہیں کی ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو زمین کے رستوں کو بہتر جانتے ہو، ابھی آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، علی عبداللہ نے آنکھیں بند کی، لمحے کے بعد آنکھیں کھولی، فرمایا میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے زمین کے پاتال میں دیکھا، میں نے جبریل کے مقام تک دیکھا ہے، میں نے سدروں تک نظر دوڑائی ہے۔ اے آنے والے، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا، ذرا مسکرا کے بتا تو دے جبرائیل تو ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے علم کا حال ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ، احباب میں صاحبان میں بیٹھے ہیں، ابن ملجم کا گزر ہوا، فرمانے لگے یہ وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ کسی نے کہا حضور آپ اس کو ابھی کیوں نہیں پکڑ لیتے، اس کو سزا کیوں نہیں دیتے، اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں توڑ دیے جاتے؟ فرمایا کس جرم میں ابھی تو اس نے کیا ہی کچھ نہیں کیا، یہ ہے علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت جی وقار علی مرتضی اس دروازہ خاص سے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے شبیب نے تاجدار حل آتاش میرے خدا پر اپنی تلوار سے حملہ کیا، لیکن اس کی تلوار کے وار سے علی بچ گئے، تلوار دروازے میں جا رہی، اس سے آگے تھا ابن ملجم، اس نے تلوار کا وار کیا، اس ظالم کی تلوار علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر انور میں لگتی کیوں نہ، سینے پر کیوں لگتی، ران پہ کیوں لگتی؟ حضور نے تو فرما دیا تھا تیری داڑھی لگی نہ ہو۔ آپ کی سمجھ آئی ہے نہیں؟ سر انور پہ تلوار لگی۔ تیسرا جو ان کا ساتھی تھا، تین تھے، اس نے سارا منظر دیکھا، بس تیسرا بھاگ گیا، اور جس کی تلوار دروازے میں لگی تھی وہ وہیں ہجوم میں کہیں گم ہو گیا، بچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان کے قاتل کو پکڑا جائے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں باندھے، حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی نے اسے فرمایا اے اللہ کے دشمن، توجہ ہوئی تاریخ کیا بولتی، اے اللہ کے دشمن، دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ علی کے ساتھ۔ اللہ کو تو مانتا تھا اور اپنے سے یہ کہتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر تو ہیل کا باندھنے والا، بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ کہتا ہے، ہم سے بڑھ کر تو ہیل کا باندھنے والا کون ہے؟ لیکن علی مرتضی نے ارشاد فرمایا او اللہ کے دشمن، بھئی اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی دشمنی تھی علی کے ساتھ۔ علی کون ہے؟
علی آج کا ولی نہیں ہے. ذرا بلند آواز سے کہیے نا. تاجدار حالت کی شان کیا ہے؟ منصب و مرتبہ و مقام کیا ہے؟ فرمایا علی آج کا ہی ولی نہیں ہے بلکہ ولی نہیں ہے. علی ولی ہے. آدم سے لے کر آج تک میرے جملے میں اور ہو شیخ مجدد کا بیان کر رہا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے دور تک اور میرے دور سے لے کر قیامت تک اس دھرتی پر جتنے بھی ولی بنتے رہیں گے ولی نہیں بن سکیں گے جب تک علی کی بہت نہیں لگے گی. یہ ہے علی المرتضی کا مرتبہ مقام. اللہ اکبر حمدن کثیرا. اب حدیث قدسی میں بات بتا رہا تھا. علی عباس نے کہا اے اللہ کے دشمن. حالانکہ دشمنی اس کی کس کے ساتھ تھی؟ علی کے ساتھ. فرمایا اے اللہ کے دشمن. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد عزمتہ بالحرب. کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا دوست ہے نہیں. اس بنا پر جناب علی المرتضی نے کہا اے اللہ کے دشمن کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی بے شک آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا. آپ نے پوچھا پھر بتا تو نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ اس بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا. ہاں یہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی اس تلوار سے قاتل گرفتار ہے اصحاب کا جنود ہے. علی المرتضی کے زخم سے خون بہ رہا ہے. قاتل سامنے ہے. سوال جواب ہو گئے. پوچھا کس بات نے تجھے حملے پہ مجبور کیا؟ اس بات کو اس نے جواب نہیں دیا. یہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی اس تلوار کو 1000 درہم میں خریدا اور 40 روز تک اسے میں نے تیز کیا ہے. دھار بنائی ہے اور 1 درہم لے کے میں نے اس پر شہر کی پان چڑھائی. جانتے ہو نہیں کیوں؟ پوچھا کیوں؟ سنیے اس کا اسلام. سنیے اس کا عقیدہ کیا تھا. کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے میں بدترین مخلوق کو قتل کروں. کہیے استغفراللہ. نشانہ کون تھے؟ حضرت. کہنے لگا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے واسطے سے اس تلوار سے میں اللہ کی مخلوق میں سے جو بدترین ہے اسے قتل کروں گا. یہ بات اس نے کی تو حضرت علی نے فرمایا فکر نہ کر. تو نے جو کہا ہے کہ اس تلوار سے روئے زمین کی بدترین مخلوق جو ہے وہ قتل ہوگی تو میں اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس تلوار سے تجھے قتل کیا جائے. کیونکہ میں نے رسول سے سنا تھا کہ رسول پاک نے کہا تھا علی جو تجھے قتل کرے گا وہ ساری اللہ کی مخلوق میں سے بدترین شخص ہوگا. حضرات جی بتا پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسن حسین سے صاحبزادگان سے
کہ بیٹو اگر میں اس وار سے دنیا سے چلا گیا تو بدل میں شخص کو قتل کروں، اور اگر میں زندہ رہا اس رقم سے میری جان بچ گئی تو میں جانوں یہ جانے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم اپنے ابا جان کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی، اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ ابن ملجم نے کہا اے اللہ کے دشمن، حضرت علی سے کہنے لگا اے اللہ کے دشمن، حضرت علی کی بیٹی صاحبزادی ام کلثوم اس نے ابن ملجم سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میرے باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور تو جس مقصد سے آیا تو اس مقصد میں ناکام ہوگا۔ ابن ملجم میں بڑا خبیث تھا، کہنے لگا اگر تمہارے باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو رو کیوں رہی ہو؟ سمجھے بات؟ پھر رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں بھی معلوم ہے کہ زخم میرا کاری ہے۔ حضرت جی بتا اسی زخم سے، اسی وار سے تاجدار حلقہ دنیا ولایت کا ایک واحد سورج، میں نے آپ کے سامنے کوئی بات کی ہے، دنیا ولایت کا ایک واحد سورج غروب ہو گیا۔ علی اور مرتضیٰ کہ آگے مفار کرتے گئے، منصب شہادت کے فائز ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجد میں شہادت ہے، کعبے میں ولادت ہے۔ علی کا ہم بندہ کون ہو سکتا ہے؟ علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح جسے مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا ہو اور وہ زمین پر آ کے کہے کہ میرا ہاتھ ایسے الہی تک چلا گیا، یہ بات کہتا ہوا اگر نظر آئے گا تو ابو طالب کا بیٹا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر حضرت کثیرہ، یہ کون علی ہے؟ غور کیجیے، آج اگر کسی کو قرآن کی ایک آیت کی سمجھ آ جائے تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت کی سمجھ آ گئی ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے 300 آیتیں علی کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ آج جسے سمجھ آ جائے وہ اپنے مقدر پہ نازا ہوتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جن کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 300 آیات نازل فرمائی ہے۔ رب کائنات قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر سارے سمندر سنو شان علی کیا ہے، منصب و مقام علی کیا ہے، رب کائنات فرماتا ہے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے
پیش کیا، آپ نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے پچھڑے ولی ہوئے ہیں سب کو مہر علی کی لگی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ بڑی بلند پایا ہستی جن کی شان اگر بیان کروں تو شاید وہ بات لوگوں کے ہاضمے میں نہ ٹھہرے، اس لیے میں وہ بات روکتا ہوں۔ شیخ محمد مجدد علی افسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کوئی ولی نہ بنا جب تک اس کی کندھ پر علی کا ہاتھ نہ پھیرا۔ پچھلے ولیوں کی بات کروں، ایک ولی ہے، نام ہے آصف بن برخی، قرآن میں ذکر ہے، وہ واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہدہد نے آ کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کے تخت کی بات کی، تو آپ نے اپنے درباریوں میں سے پوچھا کون ہے جو یہ تخت لائے، تو جنوں میں سے ایک جن جس کا نام تھا عفریت کہنے لگا جناب آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے ہم کبھی بھی ہیں، امین بھی ہیں، وہ تخت حاضر کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ ٹی سی ایس کی سروس چاہیے ہوگی، اس سے بھی زیادہ کوئی رفتار والا چاہیے۔ اب رب کا قرآن بولا، آپ نے فرمایا جن بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، یہ مرتبہ منصب مقام کسی اور کے مقدر میں ہے، شہید کے برخاست ہونے تک کا مقدر میرا، مجھے تو تخت ابھی چاہیے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے تھا جس کا وجود تھا بدلا، آہ تھی سرد، رنگ تھا سرد، عاشقوں کی یہی نشانی ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، مفسرین کا نام بیان کیا آصف بن برخی، کہنے لگا حضرت جناب، فرمایا ہاں تخت چاہیے، کتنے وقت میں لاتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک، ان میں سے ایک کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی میں وہ تخت لاتا ہوں، اس کی حیثیت کیا تھی دربار میں، کس منصب پہ تھا وہ، کس مقام کا تھا، قرآن بیان کرتا ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، پوری کتاب کا علم بولیے نہیں تھا، قرآن کا وحی دے رہا ہے، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں لیتا ہوں، کہا ٹائم یہ فیکٹر ہے، کتنا وقت لوگے؟ کہنے لگا حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ کا اشارہ ہو، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکی جائے، میں وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کرتا ہوں۔ آج لوگ اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدا کی عطا کردہ طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو جو شان عطا کی ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ماننے پہ آتے ہیں تو اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین کا علم شیطان کے پاس ہے۔ اس بھٹی یا پتر کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، اور جن کی عظمت خدا قرآن میں بیان کرتا ہے، ان
بندے وجہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے ولیوں کی عظمتوں کا انکار کریں گے. میں اپنے ولیوں کی عظمتیں ان کی رفتیں ان کی طاقتیں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں. کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضرت آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں تختلاتا ہوں. کیا کہا؟ میں تختلاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آپ کے لنگر میں پڑے آج آپ نے اپنے اس کلاس روم میں سوال کر ہی دیا ہے تو اس کا جواب نہ ملے تو آپ کے دانش پہ حرف آئے گا. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آمین کہتا ہوں. وقت صرف اتنا لوں گا کہ پلک جھپکنے سے پہلے اب پلک جھپکے تو وقت گزرتا ہے. مانیے بات کو کہیے سبحان اللہ. آپ کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ جو عظمت اور شان قرآن بیان کر رہا ہے قبل یہ نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کے بعد قبل پہلے کس سے پہلے کہ آنکھ کا شٹر بند ہو اور کھلے بھائی وقت تو تب لگے وقت تو تب لگے اگر آنکھ جھپکی جائے. جسے سمجھ آئی ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں وہ کہیں سبحان اللہ. وقت تو تب لگے اگر آنکھ کا شٹر بند ہو اور کھلے. اس نے تو معاملہ ہی بڑا عجیب رکھا ہے. معاملہ ہی بڑا عجیب رکھا ہے. کہا کہ قبل اس کے کہ آنکھ جھپکی جائے یعنی آنکھ جھپکنے میں وقت لگ سکتا ہے. حضرت بس میری آنکھ آپ کی آنکھ سے ملی ہوئی ہے. آپ کی نظر سمجھیے یہ نظر بڑا کمال کرتی ہے. غور کیجیے جب یہودیوں نے رائنا کہہ کے بلایا اور مصطفیٰ کریم کی توہین کی تو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو ہی بدل دیا. کیوں؟ اس میں حضرت مصطفیٰ نہیں تھا. اس میں حرمت رسول کے حرف تھا. نمس رسول کے حرف تھا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا. کہیے سبحان اللہ. قرآن نے ایک سبب بتا دیا کہ اے اصحاب رسول اب مصطفیٰ کو رائنا نہ کہا کرو. یا اللہ پھر کیا کہا کریں؟ رب کائنات نے قرآن میں فارمولہ بتا دیا. فرمایا قولوا انظرنا. یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجیے. کہیے سبحان اللہ. پتہ نہیں میں آپ کو اس منزل تک لے جا رہا ہوں کہ نہیں. کہیے رب کائنات نے فرمایا آپ یہ کہیے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجیے. نگاہ کیجیے. مولا نگاہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ آپ نے خیر محمد کی نگاہ میں رکھ دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ معاملہ تھا. نبیوں کی نگاہ کوئی معمولی نگاہ ہوتی ہے. توجہ فرمائیے. ایک نبی ہے نام ہے موسیٰ. طور پہ گئے ہیں رب کے جلوے کی درخواست کی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں چونکہ تو نبی ہے سوال کر بیٹھا ہے. میں تجھے نہ بھی نہیں کرتا تاکہ تک وقت آنے والے وقت میں یہ نہ کہے کہ اللہ نبیوں کی نہیں مانگتا تھا. چونکہ تو نے سوال کیا ہے جلوہ دیکھنے کا تو ایسا کرتے ہیں میں اپنی تجلی دور پر گراتا ہوں. اگر یہ بچ گیا تو تو بھی دیکھ لے گا. اللہ نے وہ تجلی ڈالی. موسیٰ اس تجلی کو دے کر گر گئے. ہوش آیا
پہنچا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نظروں میں کیا کمال پیدا ہوا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ تیری نگاہ اور ہے، یا تھوڑا سا ایک اور بات کہہ دوں، ایک ہوتا ہے جانور جسے کہتے ہیں بلی، کیا کہتے ہیں اسے؟ بلی۔ بلی دن کو بھی ہو رہی ہے اور رات کو بھی دیکھتی ہے وہ بھی آنکھ۔ تو دن کو نہیں دیکھتا، تو رات کو نہیں دیکھتا، دن کو دیکھتا ہے، رات کو کسی اور روشنی کا محتاج ہوتا ہے، دل کو ہر شے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بلی رات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، بلی دن کو بھی دیکھتی ہے، رات کو بھی دیکھتی ہے، اشرف المخلوقات وہ ہے یا تو ہے؟ بولیے آپ ہے نا، تو وہ تو ایک کوالٹی میں بڑھ گئی، اس کی آنکھ رات کو بھی کام کر رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جو بلی رات کو دیکھ سکتی ہے، تمہیں بغور ہو، جو بلی رات کو دیکھ سکتی ہے ولی کہیں اسے زیادہ دیکھ رہا ہوگا، ولی کہیں اسے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کی نگاہ میں فیض کیا آیا، وہ تجلی دیکھی، کتنی تھی فخر جی راضی کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ، سوئی جس میں دھاگا ڈالتے وقت کبھی دھاگا ادھر جاتا ہے کبھی دھاگا ادھر جاتا ہے، پھر اس کے سوراخ سے گزرتا ہے، اس کا پورا سوراخ نہیں، کروڑواں حصہ سوئی کے سوراخ کا۔ اتنی سی تجلی اللہ نے اس پہاڑ پر گرائی، موسیٰ گر گئے، اٹھے، ہوش آیا، اللہ اکبر، ہوش آیا، بستی کو چلے، رات کا وقت تھا، 30 میل دور تک رات میں موسیٰ کی نگاہ کام کر رہی تھی۔ دیکھیے نظر کا امتیاز ہے، اور وہ موسیٰ جو اس تجلی کو دیکھ کر اپنی نظریں پھیر بیٹھے، جیسے بچہ شیشہ پکڑ کے سورج کی طرف کر کے کسی کے چہرے کا اس کا ریفلیکشن ڈالے اور اچانک روشنی اس کی آنکھوں میں پڑے تو اس کا رخ پھر جاتا ہے۔ بلا مثال تشبیہ، جس نے تجلی کو دیکھا اور دیکھ کر رخ پھر گیا، اس کی نگاہ کا یہ کمال ہے، اور جس کی آنکھ کی بات رب قرآن میں کرتا ہے، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ڈائجسٹ نہیں بیان کر رہا، کوئی داستان نہیں، بلکہ رب کا قرآن ہے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کہ میرے یار نے جب میرے جنم کو دیکھا، اس مقام پہ دیکھا کہ ایک میں کہنے والا تھا، یہی ایک سننے والا تھا، جبریل کو سدرہ پہ رہ گیا تھا، ہماری قدرت کی تنہائیاں تھی، ایک میں پروردگار تھا، دوسرا میرا محمد یار تھا۔ اس مقام پر جب میرے یار نے میرے جلوے کو دیکھا، اس کی آنکھ کا یہ کمال تھا، ماذا البصر وما ترى، کہ نہ یہ آنکھ بہتی نہ یہ آنکھ پھری۔ اللہ اکبر، کوئی سورج کو دیکھتا ہے آنکھ پھر جاتی ہے، کوئی 1000 واٹ کی لائٹ کو دیکھتا ہے آنکھ پھر جاتی ہے، کوئی کتنے سے کتنے جلوے نظارے کو دیکھتا ہے آنکھ پھر جاتی ہے۔ یہ جگرا نہیں ہے محمد کریم کا کہ جس نے سورج کو پیدا کیا اس خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا طاقت ہے، کیا شان ہے۔ اب یہ وہ آنکھ ہے جس نے خدا کو دیکھا، اس کو
کو دیکھا، خدا کو دیکھا۔ رب کریم نے فرمایا مصطفیٰ وہ فیض، وہ خاص کرم جو اپنا جلوہ دیدار کروا کے میں نے تجھے معراج کی رات عطا کیا تھا۔ آج لوگوں کی توجہ، آج لوگوں کا رجحان اے مصطفیٰ میں تیری نظروں کی طرف کر رہا کہ وہ فیض انہیں بھی تو ملے نا۔ اس لیے اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، میرے نبی کو رائنا نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہو؟ انظرنا، مانا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجیے۔ کیا کیجیے؟ نگاہ کیجیے۔ اب یہ فیض نگاہ میں ہے۔ نبیوں کی نگاہیں فیض بانٹتی ہیں، اس لیے اس نے کان کی مثال نہیں دی، اس نے زبان کی مثال نہیں دی، اس نے ناک کی بات نہیں کی، اس نے ابرو کی بات، پریشانی کی بات نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ سلیمان پیغمبر سارا سورج کھٹکیے میں کھاتا ہوں۔ اس نے بات ہی نگاہ کی ہے۔ یہ بتا دیا کہ نبیوں کی نگاہوں میں اللہ نے فیض رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ آنکھ کی بات کر کے زمانے کو بتا دیا ہم بادہ خارانے میں خانہ خب خانہ نبوت ہے۔ ہماری بستی کے جام اگر ملتے ہیں تو نبیوں کی نگاہ سے ملتے ہیں۔ کمر اس کے قیاد جب کے میں لاتا ہوں ہمارا ٹھیک ہے، لا وقت لگا نہیں۔ اور یاد رکھو یہ جدید سائنس نے ایک اصول وضع کر کہ جب انسان وقت پر، بڑی یہاں بات کر رہا ہوں، جب انسان وقت پر کنٹرول پائے تو اس کی رفتار نور کی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، میں نے بہت بڑی بات کرنی، میں نے آج کے انگریزوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی تھیوری کو بیان کیا ہے۔ وہ غیر مسلم مانتے ہیں کہ اگر وقت قابو میں آ جائے تو رفتار کون سی ہوتی ہے؟ نور کی۔ وقت قابو میں آ جائے رفتار، بولیے بولیے بولیے، ابھی آپ بول نہیں رہے، مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وقت قابو میں آ جائے رفتار نور کی ہوتی ہے۔ مولا کیا تیرے قرآن میں بھی کوئی دلیل ہے کہ وقت قابو میں آ جائے اور نور کی رفتار ہو؟ اور نیا آدھا قرآن لے کر، آدھا قرآن لے کر درمیان میں دیے میں رب کائنات بیان کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب نے بیان فرمایا ہاں لوگوں تمہاری عقلیں اب اس بات پر پہنچی ہے کہ وقت پر کنٹرول ہو جائے، رفتار نور کی ہوتی ہے۔ دیکھو رات کا تھوڑا سا وقت ہے، میرا محمد نور بن کے گیا بھی ہے، آیا بھی ہے۔ اللہ تیری بقا ہے۔ وہ رفتار نور کی رفتار تھی۔ برخیا کے بیٹے آصف گئے، قرآن کہتا ہے آئے، قرآن کہتا ہے آئے، لیکن غائب بھی نہیں ہوئے، غائب بھی اس پر کسی وقت میں شیر اصل گفتگو ہوگی،
کھول کے گفتگو کریں گے، ہیں بھی وہی، گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. کیوں؟ بتانا تھا غوث اعظم 40 مریدوں کو ایک افطاری کا وقت دے دے. گھر والے کہتے ہیں تیرے پر تھے، ہر مرید کہتا ہے ہمارے گھر آئے تھے. کہنا ذرا سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ جس کا وقت پر قابو ہو جائے توجہ ہوا، تو وہ ولی تھا سلیمان کا، وہ صحابی تھا سلیمان کا. اس کے پاس کتاب کا، بولیے آخری گفتگو ہو رہی ہے، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب اس کی کیا شان ہوگی؟ دیکھیے رب بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اصحاب بھی حضور کی شان بیان کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو نبی کی شان بیان کرتے ہیں. علماء، محدثین، مفسرین سارے کے سارے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. علی کتنا خوش قسمت ہے، علی کی شان محمد بیان کرتے ہیں. کیا شان بیان کی حضور نے؟ حضور نے فرمایا اے لوگو سنو، علی قرآن کے ساتھ ہے. بھائی ابھی تک جو گفتگو کی تھی اس کے لیے یہ جملہ تھا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ تھوڑا سا، فرمایا نہیں، سارا کا سارا قرآن، سارا کا سارا قرآن علی کے ساتھ ہے. علی بلند آواز سے علی قرآن کے ساتھ ہے. جس کے پاس اس دور کی کتاب کا جو قرآن نہیں تھی، فرقان نہیں تھی، لا ریب نہیں تھی، تحریف ہونے والی تھی، اس کا کھلا سا علم تھا، اس میں اتنی طاقت تھی جسے اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی پوری سین تک پوری کتاب کا علم دیا. اس علی کی کیا شان ہے؟ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے، اور منو وزنی تخت کو اٹھاتا بھی ہے. پھر ہوا میں نہیں لائے، تخت لائے ہیں زمین کے اندر سے. کہیے سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ تمہیں زمین کے رستوں کا کیا علم؟ فرمایا دور آئے گا، تمہارے نبی پہ قرآن نازل ہوگا، اس میں اللہ فرمائے گا زمین میں سیر کرو. کہیے سبحان اللہ. میں سمجھا رہا ہوں، میں متحدہ دے رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرمائے گا زمین میں، آپ زمین پر سیر کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے زمین میں سیر کرو. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولی زمین کے اندر سیر کر کے جاتے ہیں اور آتے ہیں. یہ ولی تھا سلیمان کا، اور جو محمد کے ولی ہیں وہ بھی زمین میں سیر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ بازار کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اندر والے سے ملاقات کر رہے ہیں. اللہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین تاجدار عطا کے دامن ولایت و کرم و رحمت میں ہمیں جزا عطا فرمائے، اور آپ کے پیاروں کا صدقہ اللہ ہم سے پیار فرمائے. ہمیں